كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ پھر اس کے بعد غافل دل کا انجام ہے آیت 62 سے 67 میں، وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت سے زیادہ، یعنی وسعت سے زیادہ کوئی بھی آزمایا نہیں جاتا، اور قیامت کے دن ہماری کتاب نامہ اعمال کی صورت میں بولے گی۔ پھر دلوں کی غفلتوں کی بات کر کے، کچھ اعمال کی بات کر کے اللہ نے کہا جو بہت دنیا میں دولت اور مال والے ہوتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ ڈکاریں گے۔ اذا ہم یجأرون، یجأرون کہتے ہیں جانور کا ڈکارنا، جیسے گائے بھینس بکری کی کو بڑی سی آواز آپ سمجھیں، کیا کہا جائے گا؟ لا تجأروا اليوم، آج مت چیخو، انکم منا لا تنصرون، تم ہماری طرف سے مدد نہ دیے جاؤ گے۔ قصور کیا تمہارا؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتے تھے، مستکبرین بہ سامرا، تم تکبر کرتے ہوئے سامرن تہجرون بن جاتے تھے۔ پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ راتوں کی قصہ گوئیاں۔ سامری کا لفظ سنا ہے نا، اور تہجرون میں حجر ہے، یعنی عرب لوگوں کا کلچر تھا کہ دن چونکہ گرم ہوتے تھے تو راتوں میں جاگتے تھے، آج بھی یہی کلچر ہے، اور راتوں میں جاگ کر اب تہجد قرآن پڑھیں گے تو فوراً نیند آ جائے گی۔ جس کو نیند نہیں آتی وہ قرآن کھول لے، دیکھیے کتنے منٹ میں آتی ہے۔ سب سے بیسٹ سلیپنگ پل قرآن ہے، آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ رون کے محفلیں، ڈرامے اور فلمیں اور گانے بجانے، تو روح کو تو اتنے کے چوکے لگ رہے ہیں تو نیند کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے ان کی غفلتوں کی بات کی، اور یاد رکھیے رات غفلت میں گئی تو اگلا دن ضائع ہو گیا۔ اللہ ہماری امت کی راتوں کو بہترین طریقے سے گزارنے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ پہ عذاب کیوں آیا، اس کی وجہ 68 سے 71 میں دکھ رہی ہے، اور بڑی صاف سی بات ہے، لم یعرفوا رسولہم، اللہ نے اپنا اتنا پیارا تحفہ، اتنی پیاری شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مکہ والوں کو دی تھی، لیکن انہوں نے کہا اس پہ تو جنون ہے، اور یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی ویلیو نہیں کی، آپ کی قدر نہیں کی، اس لیے اب اگلی آیتوں میں 72 سے 77 میں اللہ کے نبی کی دلجوئی ہے۔ دیکھیے جو بڑے اخلاص سے، بڑی محبت سے آپ سے بات کرے، جس کو آپ سے پیار بھی ہے، وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہے، اور آپ اس کی قدر ہی نہ کریں، آپ اس کی بات ہی نہ مانیں، تو اس کو دکھ ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو تسلی دی کہ بے فکر ہو جائیں، یہ جو کر رہے ہیں نا کرنے دیں، آپ تو ان سے کچھ نہیں مانگتے، آپ کو ان سے کیا لینا ہے؟ آپ تو جو کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور آپ تو ان کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ تو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، وہ تو ایسے ٹرن لیتے ہیں قریب سے بھی، نہیں ہمیں نہیں کرنا، مسجد کے قریب سے گزر جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، مکہ کے قریب سے گزر جائیں گے عمرہ اور حج نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا دل اس میں نہیں لٹکا ہوا، ان کا دل نہیں اس میں، لہٰذا ان کو چھوڑ دیجئے۔ ہاں جب ان کے اوپر ہماری پکڑ آئے گی پھر چیخیں گے، پھر عاجزی کریں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ نبی کو ستانے والے کسی دور میں بھی خوش نہیں رہ سکے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے آیت 78 سے 83، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ پہلے تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی شکر گزار بندی بنا لے، اللہ مجھے نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، آپ ذرا انگلیوں پہ گنتے جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کن کن نعمتوں پہ غور کرنے کی دعوت دی ہے؟ سما، آپ سنیے، اگر ہم بہرے ہوتے، اپنے لیے لکھ لیں، اگر میں بہری ہوتی تو میں کیا کیا سننے سے محروم رہ جاتی؟ ابصار، اگر میں اندھی ہوتی تو میں کیا کرتی؟ اور اگر میرا دل کام کرنا چھوڑ دے تو میں یہاں کھڑے کھڑے ختم ہو جاؤں۔ لیکن قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، اور کتنے تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ پھر آگے زمین سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی، جینے مرنے کے ساتھ، رات اور دن کے آنے جانے، اور کیا کہا فلا تعقلون، عقل تو استعمال کرو، یہ اللہ نے تمہیں بیکار چیزوں کے لیے تو نہیں دی۔
لیکن وہی بات ہے، نہ ماننے کی باتیں کہنے لگے، یہ تو کچھ نہیں۔ اصل میں جو بات آپ باپ دادا سے سن رہے ہوتے ہیں نا، خاندان، برادری، نسل در نسل، آپ نے بچپن میں وہی کرتے دیکھا ہوا، پھر بڑے ہو کے آپ بھی وہی کرنے لگ گئیں، اور اب تو آپ پکی ہو گئی، انسان اس سے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو مکہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باپ دادا کے نام پہ نہیں سمجھ آئی۔ کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو فوک ٹاکس ہیں، یہ پرانوں کی کہانی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کیا آپ قرآن پڑھنے جاتی ہیں؟ اتنی پرانی کتاب، کوئی نئی چیز پڑھیے، کوئی فکشن پڑھیے، کوئی کمپیوٹر سیکھیے، یہ وہ۔ تو اس کا جواب ہے کہ جتنا آسمان پرانا ہے، پھر اس کے نیچے سے بھی گزرنا چھوڑ دیجئے، زمین بھی تو اتنی پرانی ہے، تو قرآن تو کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر آیت 84 سے 92 میں سوچنے پہ مجبور کرنے والے 3 سوالات، ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، پہلا سوال کیا ہے؟ لمن الارض ومن فیہا، یہ کس نے بنائی، کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس میں؟ بتاؤ، یہ آسمان کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے، یہ کون ہے اس کا فاؤنڈر، کون ہے اس کو بنانے والا؟ جواب دیں گے اللہ۔ تو افلا تذکرون، پھر سوچتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو سوال کرتے، من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، یہ کون ہے آسمان و زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ یہ سیکنڈ کویسچن ہے۔ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ کا ہے۔ قل افلا تتقون، کہا اچھا پھر تم اس سے ڈرتے نہیں؟ اور پھر تیسرا سوال، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے بھئی جس کے ہاتھوں میں ساری چیزوں کی ملکوت ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ، ہر بات کے سوال کے جواب میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اللہ۔ تو کہا قل فأنیٰ تسحرون، پھر تم پہ کیا ہو گیا، تم کیوں سحر کیے جاتے ہو؟ تو کیا پتہ چلا کہ توحید ربوبیت کو سب مانتے تھے۔ اصل مسئلہ آج بھی اور کل بھی توحید الوہیت کا تھا۔ فرعون، شداد، نمرود جیسے بڑے بڑے دعوے داروں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان میں نے بنایا ہے، زمین میں نے بنائی، کیونکہ وہ تو ان سے پہلے ہی بنی ہوئی تھی۔ اصل میں سب جو دعوے کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہماری بات مانو، ہمیں بڑا مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے حق اور باطل کی بات کر کے ہمیں ایمان کو بڑھانے والی کچھ دعائیں سکھائیں۔ 93 سے 98 یہاں صورت اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کو بڑھانے کے لیے دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب اگر تو دکھا دے وہ چیز جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، پھر مجھے اس ظالم قوم میں نہ کرنا۔ یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پہ ان کے غلط کاموں کی وجہ سے عذاب آ گیا تو مجھے نہ اس میں پکڑنا۔ ہمیں بھی یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے کہ اللہ اگر تجھے کسی وقت غصہ آ گیا اور تو نے کسی کے کفر، کسی کے فسق یا کسی ریبیلیسنس کی وجہ سے کوئی پکڑ لایا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، تو مجھے وہاں سے ہٹا لینا۔ اور آگے بڑا خوبصورت سا اصول ہے، ادفع باللتی ہی احسن، دور کر دو اچھی چیز کے ساتھ بری کو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اللہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پھول سے دو۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو دکھ ہوتا ہے، نحن اعلم بما یصفون، ہمیں پتہ ہے یہ لوگ آپ کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، پلانز بنا رہے ہیں۔ ہمیں زندگی میں کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرے پہ جادو کر رہا ہے، فلاں میرا گھر توڑنا چاہتا ہے، فلاں میرے شوہر کو میرے خلاف کرتا ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں زندگی میں چلتی ہیں، اس جملے کو یاد رکھیے، جو کرنا ہے کر لو، میرا رب بڑا ہے۔ اور جب یہ وسوسے آئیں تو وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس کو یاد کر لیجئے۔ شیطانی وسوسوں سے اور شیطان کے شر سے بچنے کی یہ دعا ہے کہ اللہ میں شیطانی وسوسوں سے بچتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ شیطان کو صرف ہمارے اوپر جو ایک اختیار ہے نا، وہ وسوسہ ڈالنے کا، جیسے ایک جراثیم بس جسم میں گھس جائے باقی کام خود ہی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر وسوسوں سے خود کو بچا لیں، دن رات قل اعوذ برب الناس اور فلق کو شعور کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور ذرا سی کسی انسان کے بارے میں بھی کوئی غلط بات آپ کے دماغ میں آئے نا، فوراً پڑھ لیں اعوذ باللہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا ہو گیا مجھے، کیوں بیکار میں نے اپنے دماغ کو ردی کی ٹوکری بنایا ہے۔ دیکھیے اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں خود ہوتا ہے۔
دوسرے کو پتہ بھی نہیں اور آپ جل رہے ہیں اور کڑ رہے ہیں اور پریشان ہیں، تو زندگی میں کسی بھی انسان سے آپ کو کوئی خوف ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی آپ سے جیلس ہے، آپ یہ دعا مانگیے، اللہ کی رحمت سے آپ کو سکون آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد غافل انسان کی حیرت ناک موت، آیت 99 سے 100، اور یہ آخری رکوع بہت ہی زیادہ انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، ذرا سا امیجن کیجئے ساری زندگی غفلت رہی، کتنے پیغام آئے حی علی الصلاح کے، نہیں اٹھے نماز کی طرف، حی علی الفلاح کی کتنی پکاریں آئیں، اچھے کاموں کی طرف آؤ، کم ٹو گڈ ڈیڈس، کتنے اچھے اچھے فلائر ملے، یہاں قرآن ہو رہا ہے، یہاں روح القرآن ہو رہا ہے، یہاں دورہ قرآن ہو رہا ہے، یہاں سبیل الجنہ ہو رہا ہے، سنا بھی نہیں۔ کہیں کسی نے کہا تراویح پڑھ لو آ جاؤ، کسی نے کہا حج پہ چلتے، ساری زندگی بس پیچھے کرتا گیا، اور اب ایک ایسا پیغام آ گیا جس پہ وہ نو نہیں کہہ سکتا، اور وہ ملک الموت کی طرف سے موت کا پیغام ہے۔ اب کیا کہے گا؟ قال رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا، I want to go back to دنیا، لعلی اعمل صالحا، میں اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، فی ما ترکت، جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے یا جس کو میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، یعنی مجھے دنیا میں واپس بھیج تو میں وہ اچھے اچھے کام کروں جو چھوڑے ہوئے تھے۔ سوچئے ہم نے تو نہیں کچھ اچھے اچھے کاموں کی نیتیں کی ہوئی اور ان کو پورا نہیں کیا؟ جواب سن لیجئے، کلا، نیور، ہرگز نہیں، یہ بہت کلمہ بود ہے، نیور، یہ نہیں ہوگا۔ کیا؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جس کو تو کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے واپس بھیج بھی دیا جائے نا تو پھر بھی نہیں کرے گا۔ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، کبھی بیمار ہوئے اور بستر پہ کتنے خود سے وعدے کیے، ایک دفعہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے میں ایسے ہو جاؤں گی ویسے ہو جاؤں گی، اور کیا ہر سال رمضان میں ہم کتنی نیکیاں کی نیتیں نہیں کرتے؟ عمرے پہ جا کر کتنی نیتیں کی، دنیا میں آتے پھر کھو جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اگر موت کے بعد بھی واپس آ جائیں یہ پھر بھی وہی کام کریں گے جو کرتے تھے۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ، یہ ہے عذاب قبر کی دلیل، برزخ کا وقت قبر کا وقت ہے کہ اب ان کے آگے تو ایک پردہ ہے، اِلیٰ یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ اور پھر آگے آیت 101 میں کیا پتہ چلا؟ قیامت کے دن رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، ہیں رشتہ دار وہاں موجود لیکن کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ہر بندے کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب، کوئی ناتا، کوئی ریلیشن، کوئی سوشل ٹائی ان میں باقی نہیں رہے گی، یومئذ اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھے جائیں گے۔ آج دنیا میں ہم کتنا گلہ کرتے ہیں، آپ نے پوچھا ہی نہیں، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کوئی موت ہو جائے اور کوئی جائے نہ تو کیا کہتے ہیں، لو جی وہ تو اس وقت بھی نہیں آئے، ہائے میں اتنی بیمار تھی میرے بھائی نے آ کے پوچھا ہی نہیں، ہائے میری نند نے نہیں پوچھا، میرے فلان نے نہیں پوچھا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن سے بڑی تکلیف، غم، بیماری کسی پہ نہ آئی، اور اس دن کوئی تمہیں پوچھنے نہیں آئے گا۔ کیا پتہ چلا؟ سب سے بے نیاز ہو کے نیکیاں کرو، کیونکہ قیامت کے روز فیصلہ اعمال کے وزن پر ہوگا۔ آیت 102 سے 108 میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کو اچھے نیکیوں سے بھرنے کی دعوت دی۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے پلڑے بھاری ہوگے وہ فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوگے بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے خود کو بھی خسارے میں ڈالا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رکھے جائیں گے، چاٹ لے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں منہ بگاڑے ہوں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا کالی ہون، یہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا کلوہ کیا ہے؟ بکرے کی بھنی ہوئی سری، دیکھیے دانت اس کے باہر آ جاتے ہیں، کھال ساری جل جاتی ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ لوگوں کی یہ کیفیت کر دے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جرم کیا تھا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں آتی تھی میری آیتیں تم پر جو پڑھی جاتی تھی اور تم اس کو جھٹلاتے رہتے تھے؟ آپ نوٹ کریں کہ اتنا قرآن کو اور آیتوں کو جھٹلانے کا تذکرہ آ رہا ہے اس صورت میں، کیونکہ اتنے پارے پڑھنے کے بعد اب ہمیں بھی تو کچھ علم آ گیا نا، کچھ انفارمیشنز تو مل گئیں، تو کیا پتہ چلا کہ جو معلوم ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ قیامت کے جو 5 سوال ہر ایک نے جواب دینا، اس میں ایک یہ ہے ماذا عمل بما علم، کہ جو علم مل گیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب علم لینا چھوڑ دیں،
اس کا مطلب یہ کہ جو بات پتہ چل جائے اس پہ عمل کرنے لگ جائیں. ان کا جملہ دیکھیے حسرت سے بھرا ہوا. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی اور ہم تو بڑے بہکے ہوئے لوگ تھے. اے ہمارے رب ہم کو نکال اس میں سے، پھر اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو ہم بڑے ظالم ہیں. جواب سنیے. قال اخسؤوا فیہا، دھتکارے پڑے رہو اسی میں، اور ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو. اخسا کہتے ہیں کتے یا سور کو دھتکارنا. کبھی راہ چلتے پیچھے کتا لگ جائے نا تو پتھر اٹھا کر انسان اس کو مارنا جاتا ہے. اس کیفیت کو عربی میں اخسا کہتے ہیں. اور جو جملہ دیکھیے آپ اینڈ والا، لا تکلمون، آج نہ مجھ سے باتیں کرو. کیوں؟ دنیا میں جب تمہیں موقع دیا تھا تم نہیں کرتے تھے. اپنے دکھ سکھ لوگوں کو سناتے تھے، رب کو نہیں سناتے تھے. اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. مراد ہے کہ نماز اور قرآن سے تو تمہیں محبت نہیں تھی، اور ایک بڑا جرم ان کا کیا تھا اس کا ذکر ہے آیت 109 سے 114 میں. تم نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تمہیں اس کی سزا مل گئی. انہ کان فریق من عبادی، اور میرے بندوں میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو کہتا رہتا تھا کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، پھر ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا. یعنی یہ اچھی دعوت دیتے تھے، اچھی بات کرتے تھے. تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کا مذاق اڑایا. کسی کو مولوی کہا، کسی کو کچھ کہا، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی. تم یہ بھول گئے کہ یہ بندہ تمہیں بلاتا کس کی طرف ہے. دیکھیے نا، جو آپ کو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ سے جوڑے، تو وہ شخص بیچ میں سے نکل کر آپ کا اور اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے. لہٰذا وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان سے ہنستے تھے. موکری، فن، یہ کیا جی آج تو میں نے فلاں صاحب کی درگت بنا دی اور یہ کچھ کر دیا. اللہ کو یہ سب نہیں پسند. اور انہوں نے تمہاری ان غلط چیزوں پہ جو صبر کیا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کو ان کے صبر پہ جزا دی. انہم هم الفائزون، وہ کامیاب ہے. سورت کے شروع میں کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون. اب آخری رکوع میں کیا آ رہا ہے؟ ہم الفائزون. فلاح اور کامیابی، اس کے لیے عربی زبان میں فائز، فائزہ، فوز، یہ سارے لفظ بھی آتے ہیں. اور اسی طرح سے مفلح، فلاح، فلاح بھی ہے. کامیابی کے مختلف درجے ہیں. پھر اللہ ان سے سوال کرے گا کم لبثتم فی الارض، تم دنیا میں رہے کتنی دیر ہو؟ عدد السنین، سالوں کا حساب لگا کے بتاؤ. اب کیا کہنا چاہیے کہ 60 سال رہے، 70 رہے، میری 80 کی عمر تھی، 90 کی تھی؟ نہیں. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، 1 اور لیس دین 1، ایک یا ایک سے بھی کم دن رہے. فصل العادین، اب گننے والوں سے پوچھ بھی لیجئے. اللہ کہتے ہیں نہیں. قال لبثتم الا قلیلا، نہیں رہے تم مگر بہت تھوڑا. لو کنتم تعلمون، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے. 40 50 60 سال کی بھی اگر زندگی ہے اور اس کے بعد ایک ہمیشہ کی آخرت ہے، کتنا سمجھدار ہے وہ بندہ. تھوڑے سے سال اللہ کی رضا کے ساتھ گزار لے، صبر کر لے، اللہ کی دی ہوئی پابندیوں کو خوشی سے نبھا لے، ہمیشہ کی خیر. آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا پڑھ لیں، آپ کے میڈیکل کے ایگزام ہیں، ماما نہیں پڑھنا، اچھا بور ہیں، یہ شادی پہ جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، یہ کرنا وہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تھوڑا سا رہ گیا پڑھ لو، پھر ساری عمر کماؤ گے، پھر ساری عمر تم آرام کرو گے. تو ایک بچہ امتحان کے دنوں میں کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے. تو دنیا کیا ہے؟ امتحان ہے، اور ہم سب کمرے امتحان میں ہیں. تو لہٰذا عقل مند کون ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی چیزوں کو پیچھے ڈال دے. اور اس کے بعد 115 سے 117، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ذرا سا اس پہ غور کیجیے. سب کو پیچھے کر کے اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہیں. اور 2 سوالات ہیں اس آیت میں. کیا ہم نے تم کو عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، پرپس لیس پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے تمہارے جینے کا. کیا جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے اور گھر بنانے اور بچے پیدا کرنے کو تم زندگی کا مقصد سمجھتے ہو؟ کیا ان بچوں کو اچھا انسان نہیں بنانا؟ کیا ان گھروں میں اچھے کام نہیں کرنے؟ کیا کمائی میں حلال اور حرام کا فرق نہیں دیکھنا؟ یہ پہلا سوال ہے. ہر اس شخص کے لیے، اور میں آپ اور اپنے لیے ایک جملہ بولتی ہوں، جب بھی آپ کو موقع ملے اس بات کو سننے کے بعد کاغذ قلم ہاتھ میں لیجئے اور لکھیے میرے جینے کا مقصد کیا ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی مقصد ہوتا ہے. آپ دن میں 10 دفعہ فریج کا دروازہ کھولتے ہیں تو مقصد سے کھولتے ہیں نا، ایسے تو نہیں کھولتے. تو کیا اتنی بڑی دنیا اور آپ کے لیے میرے لیے اللہ نے اتنا کچھ بنایا، اس کا کوئی مقصد نہیں، صرف لوگ آتے رہے اور کھاتے رہے اور اپنی عمر پوری کر کے جاتے رہے. غلط طریقہ. مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریات میں پڑھیں گے کہ انسانیت کے ناطے سے مقصد رب کا بندہ بننے میں، اس کی بندگی میں. اور دوسرا سوال اس سے بھی خطرناک ہے، خود سے کیجئے، میں اپنے آپ سے کرتی ہوں، انکم الینا لا ترجعون. کیا تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ یہ نہیں کہا کہ تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے. واپس آنا اور بات، اور ایک ہوتا ہے کان پکڑ کے لایا جاتا ہے. کیا کل تم نے میرا سامنا نہیں کرنا؟ ول یو ناٹ فیس می؟ کیا میں اور آپ اللہ کو ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں. کیا پتہ چلا کہ انسان کبھی تو بیٹھ کر سوچے. زندگی میں جب آپ ایک بڑا مقصد لیتے ہیں، نہ آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کے بور ہونے کو ٹائم نہیں، ڈپریشن نام کی کوئی چیز آپ کی زندگی میں نہیں رہے گی. اگر آپ میں سے کسی کو بھی کسی لمحے فیل ہوتا ہے نا، میں ڈپریس ہوں، میں اسٹریسڈ ہوں، میرے پہ انگزائٹی ہے، میں پریشان ہوں، آج سے اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد چوز کر لیں. آپ دیکھیں گے آپ اس کے اندر ایسے بزی ہو جائیں گے، آپ کو یاد ہی نہیں رہنا آپ بیمار ہیں کہ نہیں ہیں. خود پہ رحم کھانے والے مت بنیے، اپنے آپ کو اللہ کا ایک ماسٹر پیس سمجھتے ہوئے زندگی گزاریے. پھر آگے مغفرت اور رحمت کی دعا پہ صورت پوری ہوتی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور بے شک تو رحم کرنے والا ہے سب سے اچھا. یعنی یہ آیت جو ہے یہ اس کے اندر آپ کو مل گئی کس چیز میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک خوبصورت پیغام رکھا. اور اینڈ پہ پھر لا یفلح الکافرون 1:11 کے اوپر اگر آپ دیکھیں، کفر کے ساتھ، ناشکری کے ساتھ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. تو کیا پتہ چلا کہ قد افلح المؤمنون تھا اور لا یفلح الکافرون. شروع صورت میں بہترین بات اور اینڈ پہ بدترین بات. اللہ آپ کو مجھے ان ساری باتوں پہ غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ مومنون میں تو ایمان کی باتیں تھی، اگلی سورت میں سورۃ نور روشنیوں کی باتیں ہیں. 64 آیات ہے. کسی معاشرے میں روشنی کیسے آتی ہے؟ ایک مسلم معاشرہ افراد سے شروع کر کے پوری کمیونٹی میں کیسے پروموٹ کیا جائے چیزوں کو کہ وہاں روشنیاں ہی ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ 18 پارے میں پہلے ایمان کی بات آئی، اب نور کی، اور آگے چند آیات سورہ فرقان کی بھی آئیں گی. کرائیٹیرین یعنی بالکل قرآن کے ٹاپ پہ لے جا کر آپ کو مجھے زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے بتائے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلی آیت جلال اور پرزور آغاز. سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتار دی تاکہ تم نصیحت پکڑو. پورے قرآن میں کوئی ایک سورت بھی ایسے انداز سے شروع نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں تم اس کو سیریس لینا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو لوگ سیریس نہیں لیتے. قرآن پڑھتے ہوئے جب تک آپ اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھیں گے، اللہ کی چیز نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کبھی بھی اس پہ غور و فکر نہیں کر سکیں گے. کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سکھانے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم غور کریں. خاص طور پہ اب دیکھیے کہ سورۃ نور کے اندر کچھ ایسے احکامات ہیں جو عام لوگوں پہ بوجھل پڑتے ہیں. اس کے بعد آیت 2 سے 3 میں شریعت اسلامی میں حد زنا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے. دوسرا اس کا نام لکھ لیجئے نسب کی اہمیت. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہوئے ہر بچے کو پتہ ہو کہ وہ کس کا بچہ ہے. اس کو حفاظت نسب کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے زنا کی اتنی سخت سزا رکھی ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کیا پتہ چلا کہ زانی مرد ہو یا عورت، سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. اس حد کا جاری ہونا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. بعض لوگ اسلامی سزاؤں کو بڑی ان ہیومن کہتے ہیں
اور یہ تو بڑی سخت ہیں جی، بربیرک ہیں، دس اینڈ دیٹ. حالانکہ آپ دیکھیے کہ اگر سزا کا یہ خوف ہوگا تو کوئی ایسا کام کرے گا؟ اور اسلامی معاشرے کو دیکھ لیں تاریخ میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی یہ کام نہیں تھے، کیونکہ سزا کا ڈر تھا. اور یہ سزا ایسی ایک دن میں نہیں فٹ ہوتی. اس کو آپ سنیے، اس کو پڑھیں، دیکھیں تو آپ کو ایک پورا سسٹم اس میں دیکھے گا کہ اوپنلی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں پبلکلی جب یہ گناہ ہونے لگے گا اور 4 گواہوں کی موجودگی میں یہ سزائیں ہوں گی، تو آج پوری دنیا میں جو پلیگ ہے زنا کا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ جو نفس کی ساری اشتہاؤں کے بعد وہ یہ ہے. اور اب دن بدن اسی کی بگڑتی ہوئی شکلیں آپ کو مل رہی ہیں. پہلے شادی کے بغیر تعلقات تھے، پھر اس کے بعد مرد کے مرد سے، پھر عورت کے مرد سے، اور اب جو ہے اس کا تو تذکرہ بھی کرنا ایسے لگتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسی سزاؤں کو ایک قسم کا تھریٹ بنا کر پیش کرتے ہیں. اور الحمدللہ صحابہ کرام کے دور سے لے کے اسلام کے عروج کے وہ 1000 سال تک ایسی چیزوں سے دنیا پاک رہی. جب سے ہم نے اپنے حصے کا کام چھوڑا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں خرابیاں آنے لگی. پھر آیت 4 سے 5 میں شریعت اسلامی میں حد قذف کیا ہے؟ قذف کہتے ہیں تہمت لگانے کو. اس کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، پھر توبہ نہیں کرتے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے. پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں. اچھا، کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ایسی کوئی بات منسوب کر دے، اس کو لیان کہتے ہیں. تو اس پہ آیت 6 سے 10 میں مرد اور عورت کا ایک دوسرے پہ زنا کا الزام لگانا. اب دیکھیے یہ ساری فارمز چل رہی ہیں نا. پہلے بات بالکل باہر کے عام لوگوں کی تھی، پھر اس کے بعد بات اب گھر میں آنے لگی. اور لیان کیا ہے؟ یہ کہہ لیجئے کہ طلاق کی ایک ورسٹ قسم ہے. بیوی کے زنا میں ملوث ہونے کی صورت میں شوہر اور بیوی قسم کھا کر جھوٹے یا سچے ہونے کا اقرار کریں تو دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے. اس کی بھی ڈیٹیلز پڑھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے سیکھنے کو. اگر ہم ایک دفعہ فاتحہ سے ناس تک تفسیر کورس شروع کر دیں، الحمدللہ ہر سال ہمارے نور القرآن پلیٹ فارم سے سبیل الجنہ کے نام پر کورس آفر ہوتے ہیں. اس سال کا الحمدللہ ریڈی ٹو رجسٹر ہے. میری بات سننے والے اگر اس بات کے بعد nurulquran.com پہ جا کر /courses میں جائیں، اوپر ہی ہوگا بینر، تو آپ کو سبیل الجنہ کی ڈیٹیلز، ہفتے میں کن دنوں میں، ٹائمنگ کیا، اس کو نوٹ کیجئے اور اپنے لیے اس رمضان کی نیکیوں میں یہ نیکی بنائیے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے رمضان سے پہلے آپ کے دل دماغ میں سکون اور خوشی اور اطمینان بھی ہوگا اور بہت کچھ ہوگا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.